اور اسی طلب میں منہمک ہو جائے۔ ارشاد فرمایا کہ ان کی پیدائش کا، ان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ آپ دیکھیں گے، میں 10 منٹ کے لیے صرف آپ کے سامنے ہوں، اس کے بعد میں اپنے استاد محترم کو دعوت سخن دوں گا، لیکن آپ ذرا غور و فکر کیجئے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ آئیے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمیں عطا کیا، اور اللہ نے حضرت انسان کے سروں پر اشرف المخلوقات کا تاج زری سجایا ہے۔ اللہ نے حضرت انسان کے سروں پر اشرف المخلوقات کا تاج زری سجایا ہے۔ اسے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی گئی ہے، اسے غور و فکر کرنے کی صلاحیت عطا کی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ آسمان کا سامیانہ لگایا، اس نعمت سے حضرت انسان کو نوازا گیا۔ اس آسمان کو سجاتا ہوا چاند، سورج، ستارے اور بے شمار نعمتیں آسمانوں کے اوپر، اس نعمت سے بھی حضرت انسان کو نوازا گیا۔ زمین کا فرش بچھایا گیا، اس نعمت سے بھی حضرت انسان کو نوازا گیا۔ اس زمین کو چیرتے پھاڑتے ہوئے زمین کے اندر کے جانب سے زمین کے اوپر کے جانب ایک نازک سا پودا آتا ہے۔ زمین کو چیرتے پھاڑتے ہوئے وہ نازک سا پودا اتنا نازک ہوتا ہے کہ قدم کی ہلکی ٹھیس سے وہ ٹوٹ کر بکھر جائے، لیکن وہ نازک سا پودا زمین کو چیرتے پھاڑتے ہوئے زمین کے اوپر کی جانب آتا ہے، پھر اس سے حضرت انسان کو نعمتیں عطا کی جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے، کھیتوں میں جا کے دیکھیں تو گیہوں اور اناج کے شکل میں اور درختوں پہ پھل فروٹ کے شکل میں یہ زمین کو چیرتے پھاڑتے ہوئے نازک سا پودا زمین کے اوپر کی جانب آتا ہے، پھر اس سے حضرت انسان کو نعمتیں عطا کی جاتی ہے، اس سے بھی حضرت انسان کو نوازا گیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹھنڈی کا موسم، بارش کا موسم، گرمی کا موسم، یہ ساری بھی یہ گرمی کا موسم اگر صرف دنیا میں گرمی ہی گرتی رہے اور بارش اور ٹھنڈی نہ پڑے تو انسان کے لیے یہ نقصان دہ ہے، یا صرف ٹھنڈی گرے، بارش اور پھر سے گرمی نہ ہو تو یہ بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ صرف بارش ہوتا رہے اور ٹھنڈی اور گرمی نہ پڑے تو انسان بہت بڑا خسارے میں جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری نعمتوں سے حضرت انسان کو نوازا گیا ہے۔ ٹھنڈی کا موسم، بارش کا موسم، گرمی کا موسم اور بے شمار نعمتوں سے حضرت انسان کو نوازا گیا ہے۔ تو اب غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ حضرت انسان کے سروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا تاج زری سجایا، اسے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی گئی ہے، اسے غور و فکر کرنے کی صلاحیت عطا کی گئی ہے۔ جب یہ اپنے سروں کو اٹھا کر آسمان کے جانب دیکھتا ہے تو یہ چاند پہ جانے کا پروگرام بناتا ہے اور چاند کے اوپر پہنچ جاتا ہے، سورج پہ پہنچنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے۔ تو حضرت انسان کو غور و فکر کرنے کی صلاحیت سے نوازا گیا ہے، اس کو غور و فکر کرنے کی صلاحیت سے نوازا گیا ہے۔ تو حضرت انسان کو جب غور و فکر کرنے کی صلاحیت سے نوازا گیا ہے تو اب اسے چاہیے کہ یہ اللہ کے عطا کردہ ان نعمتوں پر غور و فکر کرے، توجہ کرے کہ یہ آسمان کا سامیانہ اس نعمت سے مجھے نوازا گیا ہے، میں کس لیے ہوں۔ یہ آسمان کو سجاتا ہوا چاند، سورج، ستارے اور بے شمار نعمتیں آسمانوں کے اوپر، اس نعمت سے مجھے نوازا گیا ہے۔ میری تخلیق، میری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ یہ زمین کا فرش بچھایا گیا، اس نعمت سے مجھے نوازا گیا ہے۔ میری تخلیق، میری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ میری وجود کا مقصد کیا ہے؟ اس نعمت سے بھی مجھے نوازا گیا۔ میری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ جب یہ ہم نازک سا پودا زمین سے اوپر کے جانب آتا ہے، اس سے نعمتیں ہمیں عطا کی جاتی ہے، تو ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نعمت سے بھی مجھے نوازا گیا ہے۔ میری تخلیق، میری پیدائش، میری وجود کا مقصد کیا ہے؟ یہ گرمی کا موسم، بارش کا موسم، ٹھنڈی کا موسم اور بے شمار نعمتوں سے حضرت انسان کو نوازا گیا ہے۔ تو حضرت انسان کو چاہیے غور و فکر کرے، توجہ کرے کہ یہ ساری نعمتوں سے مجھے نوازا گیا ہے، میری تخلیق، میری پیدائش، میری وجود کا مقصد کیا
ہے جب حضرت انسان ان ساری باتوں پر غور و فکر کرے گا، توجہ دے گا، سوچے گا، تو اس کے سینے سے ایک آواز نکلے گی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں تیرے لیے ہے اور تیری پیشانی کا سجدہ ان نعمتوں کو پیدا کرنے والے اس رب العالمین کے لیے ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں تیرے لیے ہے، تیری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کے حضور سجدہ کرے، اس کے فرض کردہ چیزوں کو وقتوں پر ادا کرے۔ جب ہم اس کے ہو جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے اسے حاصل کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ارشاد فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کے جان و مال کو خرید لیا، اس کے بدلے میں انسان کو جنت سے نوازا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری نعمتیں اب ہمیں پیدا اسی لیے کیا گیا کہ ہم اللہ کے حضور سجدہ کریں، اس کے فرض کردہ چیزوں کو وقتوں پر ادا کریں۔ لیکن ہمارا عالمیہ کیا ہے؟ ہم اپنے آپ پر غور و فکر کریں، توجہ دیں تو ہمیں معلوم چلے گا کہ آج ہمارے اوپر تھوڑی سی مصیبت کیا آ جاتی ہے، ہم اللہ کی ناشکری کرنے لگتے ہیں اور ایسے ایسے الفاظ نکالتے ہیں اپنے زبان سے کہ جس سے ہم ایمان کی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، پھر بھی ہلکی مصیبت آنے کی وجہ سے ہم اللہ کے شان میں گستاخیاں کر بیٹھتے ہیں اور زبان سے نہ جانے کیسے کیسے الفاظ نکال بیٹھتے ہیں کہ اب ہماری زندگی لٹ گئی، ہماری زندگی برباد ہو گئی، ہم تباہ ہو گئے، اس دنیا میں ہم اکیلے ہی رہ گئے۔ لیکن ہم جب اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، اس کے فرض کردہ چیزوں کو وقتوں پر ادا کریں گے، تو ہم یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کہ ہم اس دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ نہیں، جب ہم اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، تو ہم کہیں گے I am not alone, Allah is always with me۔ کون کہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں؟ اللہ ہے جو میرے ساتھ ہے۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے تو ہمیں معلوم چلے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملا کرتا ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو ہمیں معلوم چلے گا کہ قرآن is the medicine of broken heart، قرآن ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کی دوا ہے۔ لیکن ہم نے اس راستے کو اختیار کرنا ہی چھوڑ دیا، ہم تو اس راستے کو اختیار کر رہے ہیں جو غیروں کی ہے، ہم غیروں کی نقالیاں کر رہے ہیں، غیروں کے بنائے گئے رسم و رواج کو اپنے اندر داخل کر رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ بہتر کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، یہ آخری بات کہتے ہوئے میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا، پھر حضرت کو دعوت سخن دوں گا۔ حضرت شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ شادی کبھی یہ گمان بھی مت کرنا، یہ سوچنا بھی مت کہ تو اللہ کے دکھائے گئے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرے اور دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ وہ جو راستہ اللہ اور اس کے رسول کے دکھائے گئے راستے ہیں اس کو چھوڑ کر کسی اور کا راستہ جو میں نے اختیار کیا ہے وہ راستہ مجھے کامیابی کی دہلیز تک لے کے جائے گی۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یہ گمان بھی مت کرنا، یہ سوچنا بھی مت کہ اللہ کے دکھائے گئے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کا یہ انتخاب کرے اور وہ راستہ تمہیں کامیابی کی دہلیز تک لے کے جائے۔ کہتے ہیں ہرگز نہیں، کامیابی کی دہلیز تک راستہ وہی لے کے جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں دکھلایا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں بتلایا ہے۔ جب ہم اس راستے کو اختیار کریں گے، اس راستے پہ چلیں گے تو ہم اس زندگی میں کبھی رسوائی کا سامنا نہیں کریں گے، ہمیں رسوائی ہمارا مقدر نہیں بنے گا۔ جب ہم اللہ کے دین کے رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے، اس کے محبوب کے پیغامات کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں گے، اللہ کے دین کو اپنی زندگی کا آئیڈیل جب ہم بنا لیں گے تو ہمیں رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ہم وہ ہیں جو کہیں گے کہ سر جھکا دیتی ہے شاہی موت سے ڈرتے نہیں، سر جھکا دیتی ہے شاہی موت سے ڈرتے نہیں، ہے علی کی سربراہی موت سے ڈرتے نہیں، آزمانا ہے اگر تو آزما کر دیکھ لے، اہل سنت کے سپاہی موت سے ڈرتے نہیں، اہل سنت کے سپاہی موت سے ڈرتے نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر بدلاؤ لائیں، ہم نے جو راستہ ہمیں بتلایا گیا
जिस रास्ते को हमने छोड़ दिया, जो रास्ता हमें कामयाबी की दहलीज तक ले जाएगी, उस रास्ते को इख्तियार करें। जब हम उस रास्ते पे चलेंगे, उस रास्ते को अपनी ज़िंदगी के अंदर उतारेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, कब्र की मंजिल भी आसान हो जाएगी और आखिरत में पैगम्बर आज़म की शफाअत भी नसीब हो जाएगी। आइए मोहतरम हज़रात, मेरे बोलने में या आपके सुनने में किसी किस्म की गलतियाँ हो चुकी हो तो आइए हम इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैयबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, वक्त की किल्लत थी, इसलिए